السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے، جن کی وجہ سے ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس کلپ کو دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کے سامنے آج وہ ساری چیزیں آ جائیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک سے زیادہ بار بھی اگر کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کا روزہ تھا لیکن آپ بھول گئے کہ میرا روزہ ہے، اب آپ نے بھول کر کھا پی لیا تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ جیسے ہی کھاتے میں آپ کو یاد آ جائے کہ میرا روزہ ہے، یا پھر کوئی آپ کو یاد دلائے کہ آپ کا تو روزہ ہے، تو پھر یاد آنے کے فوراً بعد رک جانا ضروری ہے۔ اگر یاد آنے کے بعد یا کسی کے یاد دلانے کے بعد بھی آپ کھاتے رہیں گے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے تھوک کتنا ہی کیوں نہ ہو، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، اگر پان کھایا اور خوب اچھی طرح کلی کر لی، پھر سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ نے روزہ رکھ لیا، پھر روزہ رکھنے کے بعد جب آپ نے تھوکا تو اس تھوک میں سرخی یعنی لالی آئی، یعنی لال تھوک آپ کو آیا، تو اس تھوک کو نگلنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، ناک کو اتنی زور سے سڑک لیا کہ ناک حلق کے اندر چلی گئی۔ جیسے جب نزلہ اور زکام ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی نزلہ بہنے لگتا ہے، تو جب ہم ناک کو اندر کرتے ہیں تو وہ ناک حلق کے نیچے اتر جاتی ہے، پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 5، خون اگر تھوک سے کم ہو اور تھوک زیادہ ہو تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ کے دانت یا مسوڑے سے خون نکلا یا کہیں سے بھی منہ کے اندر سے خون نکلا اور وہ خون تھوک سے کم تھا اور خون کا مزہ آپ کو محسوس نہیں ہوا تو تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون زیادہ ہو گیا، خون کا ذائقہ آپ کو محسوس ہو گیا، یا پھر آپ نے تھوکا تو تھوک کم تھا اور خون زیادہ تھا، تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، اگر زبان سے کوئی چیز چکھی اور چکھنے کے بعد تھوک دی اندر نہیں لی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خواہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا مکروہ ہے روزے کے اندر۔ ہاں، اگر کسی عورت کے شوہر کڑک مزاج ہو، غصے والے ہو، کہ اگر کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ تیز ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ کھانا پھینک دیتے ہوں، تو ایسی خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ زبان سے کھانے کو چکھ کر تھوک سکتی ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، کسی چیز کو اپنے منہ میں چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی کا بچہ چھوٹا ہے، اس کو اس کی والدہ اپنے منہ سے چبا کر کھانا کھلا رہی ہے تو ایسا کرنا مکروہ تو ہے، البتہ اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ بچے کو کھلانا ہو اپنے منہ سے چبا کر تو پھر مجبوری میں گنجائش ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے مسواک سوکھی ہو یا تازی ہو، اس کا ذائقہ اگر منہ کے اندر محسوس ہو تب بھی مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ مسواک کرنا تو سنت ہے، اس کو ہم روزے کی حالت میں ضرور کریں، اس سے روزے کا ثواب بڑھ جائے گا۔ نمبر 9، خون دینے سے اور خون چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، میک اپ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11، لوشن یا کریم لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 12، لپسٹک لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خواتین اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو وہ ہونٹوں کے اوپر ہی رہنی چاہیے، منہ کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ اگر لپسٹک منہ کے اندر چلی گئی اور حلق سے نیچے اتر گئی تو پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو لپ بام ہوتا ہے اس کو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن لپ بام کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ ہونٹوں کے اوپر رہنا چاہیے، منہ کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 13، روزے دار کو احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
روزے دار شخص سو رہا تھا، سوتے میں اس کو نائٹ پین ہو گیا تو تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 14، استحاضے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں عورتوں کو پیریڈ ٹائم کے علاوہ دوسرے ٹائمز میں خون آتا ہے۔ تو اگر پیریڈ ٹائم کے علاوہ دوسرے ٹائم میں کسی خاتون کو کسی اندرونی بیماری کی وجہ سے روزے کی حالت میں خون آئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 15، بواسیر کی بیماری ہے یا اس جیسی دوسری بیماریاں ہیں جس میں ٹوائلٹ کے مقام کے آس پاس یا اندرونی حصے میں دوائی لگائی جاتی ہے، تو اگر یہ دوائی پیٹ کے اندر نہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 16، آئیڈیکس یا بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بام یا وکس ناک کے اندر نہ لگائی جائے بلکہ گلے میں یا کہیں بھی لگا سکتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 17، پھول یا کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 18، روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر سے یا جسم سے لپیٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو آپ اپنے سر پر اپنے پورے جسم پر گیلا کپڑا لپیٹ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 19، ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بواسیر کا خون آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 20، روزے کی حالت میں خلال کرنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یاد رکھیے کہ خلال کا دھاگا فلیورڈ والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ جس دھاگے سے خلال کر رہے ہیں وہ فلیورڈ کا دھاگا ہے تو پھر اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 21، روزے کی حالت میں تیراکی کرنا بھی جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن تیرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پانی ناک کے اندر نہ جائے اور نہ ہی منہ کے ذریعے پیٹ کے اندر جائے۔ اگر پانی ناک کے ذریعے یا پھر منہ کے ذریعے سے پیٹ کے اندر چلا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 22، روزے کی حالت میں سر کے بال کٹوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح شیونگ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 23، ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 24، کورونا ویکسین کا ٹیکہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 25، کورونا کا ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 26، ایسے آئل اور تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جن سے ٹھنڈک ملتی ہے، یا پھر سر میں آپ کوئی دوسرا تیل لگائیں جیسے سرسوں کا تیل، ترے کا تیل، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور اب آپ کو کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا روزہ باقی ہے یا پھر ٹوٹ گیا۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔